ماہ مبارک رمضان ایک ٹائم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اپنی نیچر میں فلوئڈ ہے، سیال ہے، یہ بہہ جائے گا، یہ رکے گا نہیں۔ اب ایک دن گزر گیا، مثلا اگر آج ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ تھی تو باقی دن بھی گزر جائیں گے۔ صرف کیا کرنا ہوگا وہ یہ کہ اگر باخبر ہوئے تو فائدہ رہے گا، ہمیں احساس رہے گا کہ ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ بے خبر رہے، اور بے خبری میں ایک اور صفت بھی شامل ہے، وہ انڈیفرنس۔ ایک بے خبری ہوتی ہے عمدن بے خبری، یعنی میں طے کرتا ہوں کہ میں اس کو اہمیت نہیں دوں گا۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں میں نے کوئی طے نہیں کیا ہے لیکن میں توجہ بھی نہیں دے رہا، لا تعلق۔ تو آپ کے پاس تین اسٹیٹس آ سکتے ہیں، ایک باخبر، ایک عمدن بے خبر، اور ایک لا تعلق۔ ماہ مبارک رمضان لا تعلقی بھی قبول نہیں کرتا ہے، یہ لا تعلقی بھی قبول نہیں کرے گا۔ شاید شب جمعہ لا تعلقی قبول کر لے، سزا نہ ملے، ماہ مبارک رمضان قبول نہیں کرے گا۔ یعنی مثلا کوئی شب جمعہ آئے، نعوذ باللہ تعالیٰ میں کوئی خاص عبادت نہ کروں، سزا ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ لا تعلقی شب جمعہ میں قبول ہو جائے گی شاید، لیکن ماہ مبارک رمضان میں لا تعلقی نہیں، یہ قبول نہیں ہے۔ اس میں آپ کو اور مجھے کچھ کرنا ہے ضرور۔ اب وہ کیا کرنا ہے اس کو چند پوائنٹس میں سوچتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد وعجل فرج۔ ایک جملہ ہم نے ایک لفظ استعمال کیا، اصطلاح سنخیت۔ سنخیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی جنس کا ہونا، ایک ہی نوع، ایک ہی قسم کا ہونا۔ تو مثال کے طور پر وہ جو فارسی میں شعر تھا، نہیں آج شب جمعہ ہے، شعر نہیں پڑھنا چاہیے، مکروہ ہے، کہ مثلا کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، باز کے ساتھ اڑتا ہے، تو وہ مثلا جنس دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو سنخ ایک ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اب ماہ مبارک رمضان ہے، سب سے پہلے طے کرنے اس کی سنخ کیا ہے، پھر آپ اس کو ویسے ہی گزاریں۔ تو ہمارے گھر والے کہہ رہے تھے کہ کل کسی کے سامنے تذکرہ ہوا کہ کل روزہ رکھنا، تو بہت پریشان ہوئی، کوئی خاتون تھی بہت پریشان ہوئی، کہنے لگی کہ وہ ہو اب طے کرنا ہے کہ افطاری میں کیا ہونا ہے۔ سنخ رمضان کھانا پینا نہیں ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے نزدیک ماہ رمضان کی سنخ کھانا پینا ہے۔ کیا تبدیلی آئی ہے؟ سحر میں اٹھ کے ناشتہ کرنا ہے، افطار پہ کچھ اہتمام ہونا ہے، یہ بھی کھانا پینا۔ پھر رات کا کھانا کیسے کھانا ہے کہ جو افطار میں ٹھوسا تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور ابھی اور کھانا ہے۔ یہ سنخیت کھانے پینے کی ہے، یہ ماہ مبارک رمضان کی نہیں ہے۔ نہ عید الاضحیٰ کی سنخیت گوشت ہے، اللہ متعالی نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا عید الاضحیٰ کی سنخیت گوشت نہیں ہے، ماہ مبارک رمضان کی سنخیت کھانا پینا نہیں ہے۔ اس کی جنس کیا ہے؟ اس کی جنس ہے الذی انزل فیہ القرآن، نورانیت کا نزول اس کی سنخ ہے، کیونکہ قرآن نور ہے۔ تو جتنی بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے کس پہ بیس کر کے کرنی ہے؟ یہ نورانیت ہم تک کیسے پہنچے، یہ اصل ہے۔ میں بھی افطار کروں گا، میں بھی سحری کھاؤں گا، سب کام کروں گے، ہم سب کریں گے، لیکن اصل توجہ کس پہ رکھیں؟ ہاں، نور مجھ تک کیسے پہنچے اور زیادہ سے زیادہ پہنچے۔ کبھی ہوتا ہے ہم ایک علاقے میں گئے، وہاں پہ ایک پروجیکٹ شروع کیا، تو وہاں پہ ہم نے کچھ ہی دیر میں یہ اندازہ لگایا کہ ان لوگوں کو کسی پروجیکٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو صرف یہ دلچسپی ہے کہ جو فنڈ یہاں پہ جمع ہو رہا ہے وہ مجھ تک جلد از جلد زیادہ سے زیادہ کیسے پہنچے۔ کوئی پروجیکٹ نہیں چاہیے انہیں، ان کو صرف یہ چاہیے کہ فنڈ جمع ہوا ہے وہ مجھ تک پہنچے، مستحقین تک پہنچے نہ پہنچے کوئی سروکار نہیں، جلدی پہنچے اور زیادہ سے زیادہ۔ کاش ماہ رمضان کو ایسے ہی دیکھ لیتے، نورانیت تو نازل ہو رہی ہے، مجھ تک کتنی پہنچے اور دیر کیوں کروں، جلدی پہنچے۔ آخری بات، کم پہ کانے کیوں ہو جاؤں، زیادہ پہنچے۔ جب دنیا کے چار سکوں کے لیے یہ خواہش اتنی شدید ہے کہ مجھ تک پہنچے، جلد پہنچے اور زیادہ پہنچے، تو اللہ کی نورانیت کے لیے خواہش کیوں شدید نہیں ہے؟ اس خاطر ماہ مبارک رمضان عاشقوں کا مہینہ ہے۔ جو اصل میں ماہ مبارک رمضان کو درک کر پاتے ہیں وہ اس کے گویا عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور میں جیسے لوگ، ہم لوگ یا انڈیفرنٹ ہوتے ہیں یا نیگلیجنس میں ہوتے ہیں، اور کچھ خوش قسمت باخبر ہوتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کم سے کم بھائی کی انڈیفرنس نہیں ہونا ہے، نیگلیجنس میں نہیں جانا ہے، نظر انداز نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے اوپر محنت کرنی ہے کہ جو اس کی سنخ نورانیت ہے، روحانیت ہے، یہ ہم تک زیادہ سے زیادہ کیسے پہنچے۔ اچھا وہ کیسے پہنچتی ہے؟ پتہ نہیں، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو، لیکن بعض اوقات لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بتاتے بھی ہیں کہ مولانا ایسا ہوا ہے۔ مثلا ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ نہیں مولانا میں اتنے شوق سے کربلا گیا زیارت کی، واپس آ گیا، حقیقت یہ ہے کہ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ میری نورانیت میں کوئی اضافہ ہوا یا نہیں ہوا۔ زیادہ تر سننے والے کہیں گے نہیں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے۔ وہ بہت ہوشیار ہے جس کو نورانیت پتہ ہے،
ورنہ بہت سارے اس گمان میں ہیں کہ جو انہوں نے ایکٹیویٹی کی ہے وہ روحانیت ہے. 4 آدمی اس کو پتہ ہے روحانیت کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اضافہ ہوا کیوں نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے جب کہ آپ مثلا سینٹر آف ایکسیلنس کے اوپر پہنچ گئے تھے، خانہ کعبہ پہنچ گئے، مسجد نبوی پہنچ گئے، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، واپس آ گئے. شب قدر میں تو بہت ہوتا ہے، پوری رات شب قدر عبادت کر لی، صحیح ہے صاحب، ہو گئی. اگلے دن صبح فجر قضا ہو گئے. چلو یہ ایک رات بیٹری چارج کی تھی 1 سال کے لیے، وہ اگلے صبح تک بھی نہیں چل پائی، ڈرین ہو گئی. یہ کیا ہوا؟ تو اگر چارج ہوئی تھی تو یہ اگلے دن قضا کیوں ہو گئی نماز؟ یا مثلا اگلے دن نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ایک ایکٹیویٹی کو سمجھ رہے تھے کہ یہ روحانیت لائے گی اور اس نے نہیں لانا تھا. کوئی اور پری ریکوزٹ تھی، کوئی اور شرط تھی، وہ ہم نے کاؤنٹ نہیں کی اور ہم اپنی ایک ایکٹیویٹی میں مشغول رہے. بعد میں پتہ چلا کہ اس سے کام پورا نہیں ہوا ہے. تو یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ ایک ایکٹیویٹی کی گئی ہے، ایک فعالیت کی گئی ہے، سمجھا جا رہا تھا کہ یہ کافی ہے، پتہ چلا کہ یہ کافی نہیں ہے. تو کیا کافی ہے پھر؟ یعنی کہاں سے شروع ہونا ہے؟ کافی تو خیر بہت دور کی بات ہے. ابھی میرا خیال ہے شروع ایک غور و فکر سے ہونا ہے. میرا خیال ہے، مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے. میں آپ سے بہت کچھ کہہ سکتا تھا، مثلا آپ دعائے افتتاح سے شروع کریں، آپ نماز شب سے شروع کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت سے شروع کریں. میں سب یہ کہہ سکتا تھا، لیکن مجھے لگا کہ نہیں، یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ اچھا نہیں ہے. بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ماہ مبارک رمضان پھیکا ہے. لیکن اس کی جو اصلی مٹھاس ہے وہ اس کی فکر کے اندر ہے، اس کی تفکر کے اندر ہے. تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ. ایک لحظہ سوچنا سمجھنا 70 سال کی عبادت سے کیوں بہتر ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ اورینٹیشن ہے کہ بھائی میں زندہ ہوں کیوں، اور ماہ مبارک رمضان کی نیچر کیا ہے، مجھے اس نیچر سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. اصلا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سیریسنس. ہم لوگوں میں سیریسنس نہیں ہے. ہم لوگوں میں ہر چیز کے ساتھ، معذرت چاہتا ہوں، ایک عوامی لفظ ہے چالو پن ہے. عبادتوں میں بھی چالو پن، کاموں میں بھی چالو پن، کاروبار میں بھی چالو پن، رشتہ داریوں میں بھی. کیا ہے یہ؟ سب سے پہلا کام میرے جیسے آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو چالو پن سے نکلنا چاہیے اور سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ کوئی کھیل نہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک بیماری بتاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب آپ ہل جائیں گے، آپ نہیں ہلتے، تو وہ آپ کو کچھ اور سناتا ہے تاکہ آپ تھوڑا سا خوفزدہ ہوں، تھوڑا ہلیں، آپ نہیں ہلتے. پھر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ سر ایسا ہے، مذاق ختم. یہ ایشو لائف اور ڈیتھ کا. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ تو شاید ہمیں ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات زندگی میں اسی کام کی. تو خدا ہمیں کسی مصیبت میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے کھیل بہت ہو گیا، یہ ایشو لائف اور ڈیتھ کا. صحیح ہے؟ اب سمجھنا ہے نہیں سمجھنا ہے؟ ہاں. تو اس میں اس سے پہلے کہ خدا یہ کر کے سمجھائے، بندے کو چاہیے خود ہی سمجھ جائے کہ نہیں یہ ایشو سیریس ہے. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کتنے سال باقی ہے کچھ نہیں پتا، کتنے رمضان ملیں گے نہیں ملیں گے کچھ نہیں ملا. یہ ایک ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھانا ہے. بس میرا اپنے خیال ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ ایک سیریسنیس کے ساتھ. اس سیریسنیس کے بعد کیا ہے؟ پروڈکٹیوٹی. نومکم فیہا تسبیح، فیہ تسبیح، تمہارا سونا بھی اس میں تسبیح ہے. انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ. اس طرح سے سانس لینا تسبیح اور سونا بھی عبادت ہے. صحیح. تو یہ تو خدا کی طرف سے گرانٹیڈ ہے. اچھا اب اسی پہ چالو کرنا ہے. اچھا یہ بھی کس کو ہے؟ یہ بھی اس کو ہے جس نے نیت کو خالص کر لیا ہے، کہ اورینٹیشن کلیئر ہے. یہ لا تعلق لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا؟ نہیں. جو نظر انداز کریں گے ان کا تو نہیں معلوم کیا ہونا ہے، لیکن لا تعلقی میں بھی نہیں ہونا ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ میں پوری اورینٹیشن کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کو دیکھوں، اور دیکھنے کے بعد پھر خدا تعالیٰ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں ایک اویئر آدمی تھا، میں نے اپنی پوری کوشش کی، اس کوشش کے دوران میں سویا بھی ہوں، یہ سونا عبادت ہے. اس کوشش کے دوران میں سونا تو تھا، مجھے ظاہر ہے جسم کی ضرورت تھی، تو وہ عبادت ہے. تو مجھے لگا کہ پہلا کام ایک اچھا مضبوط ذہن، فکر کرنے والا، سوچے سمجھے مجھے ماہ مبارک رمضان سے کیا فائدہ اٹھانا ہے. اچھا اب وہ جو فائدہ اٹھانا ہے وہ کیا تھا؟ نورانیت، جس سے ایک کنیکشن چاہیے. اچھا پلان کیا ہے؟ پلان ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک شعر مشہور ہے، اب یہ شب جمعہ بار بار شعر یاد آ رہے، نہیں پڑھنا چاہیے. اس میں ایک شعر تھا، آیت اللہ العظمیٰ عراقی نے ایک انٹرویو میں اس کو پڑھا تھا اور بہت روئے تھے. تو انہوں نے شعر میں یہ پڑھا تھا کہ جب گھر سے جن دیو باہر نکلتا ہے تو پھر فرشتہ اندر آتا ہے. نورانیت کو حاصل کرنے کا پلان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، اور ظرف میں دودھ نہیں ابلے گا جب تک ظرف گندا ہے. یہ دودھ پھٹے گا، ابلے گا نہیں، خراب ہوگا. تو پہلا پلان استغفار ہے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں بڑھے گا آگے.
یوں سمجھ میں آتا ہے۔ البتہ کچھ کام ایسے ہیں جو استغفار کی جگہ لے لیتے ہیں، یہ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہوں گے، بہت زیادہ کوئی تیر مار لیا کسی نے، وہ بھی اللہ نے کسی وجہ سے اس کو کوئی توفیق دی ہوگی، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سارے کام شروع استغفار سے ہوتے ہیں۔ اب آپ تصور فرمائیے یہ عظیم الشان دعا آپ پڑھتے ہیں، یا علی و یا عظیم یا غفور یا رحیم، آخر میں جا کے کیا مانگا تھا؟ فکاک رقبتی من النار، خدا میری گردن کو آتش جہنم سے محفوظ کر، یہی طلب کر رہے ہیں نا۔ استغفار کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور مغفرہ پردہ پوشی کو کہتے ہیں، خدا کوئی پردہ ڈال دیتا ہے کسی کے اوپر۔ استغفار کو کیوں استغفار کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر وہ پردہ پڑ جاتا ہے جو گناہوں کی سزا کے درمیان حائل بن جاتا ہے، گناہوں کی سزا نہیں آنے دیتا۔ پہلا پلان استغفار ہے، اور اگر یہ کام اچھا انجام نہیں پایا تو باقی کام جو ہیں وہ ذرا سختی میں ہے۔ آپ میں ہے کہ ماہ مبارک شعبان کے اندر روایت ہمارے پاس تھی کہ 70 مرتبہ ہر روز کہو استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ ماہ مبارک رمضان میں بھی اس سے پہلے کہ ماہ مبارک کی شب قدر آ جائے، استغفار سب سے اہم پوائنٹ ہے، اور وہ جو 10 دنوں کی تقسیم ہے اس میں بھی مغفرت سب سے اہم۔ مغفرت ایک ہوتا ہے میں خدا سے کہوں خدایا معاف کر دے، وہ سری اور رضا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ دعائے کمیل معجزہ ہے، مغفرت طلب کرنے کے جو انداز دعائے کمیل کے اندر ظاہر اختیار کیے گئے، خدایا اس پہ رحم کر جس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ مغفرت کے مختلف انداز اختیار کیے۔ آج شب جمعہ بھی ہے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، زندہ ہوں یا دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، جنہوں نے آپ کو اور ہمیں کبھی دین سکھایا، دین سیکھنے میں مدد دی، ان سب کی مغفرت کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ ایک دفعہ ہوتا ہے میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، اور خدا سے توقع کر رہا ہوتا ہوں کہ میں نے عمل سے گناہ کیا تھا لیکن وہ زبان سے استغفار کو قبول کر لے۔ گناہ میں نے زبان سے کیا تھا، عمل سے کیا تھا، عمل سے کیا تھا۔ ہاں ممکن ہے وہ عمل زبان سے کیا ہو لیکن وہ عملاً ایک گناہ تھا، اور اب جو میں استغفار کر رہا ہوں یہ صرف زبان ہے، یہ عمل نہیں ہے۔ ایک تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بہترین استغفار وہ ہے جو کسی کار خیر کے ساتھ انجام پائے، کوئی اچھا کام کرے اس اچھے کام کے ساتھ استغفار کر لے۔ ہمارے پاس ایک روایت ہے، وہ روایت بہت نفیس روایت، فرمایا امام نے کہ میں نے کسی عمل کو استغفار حاصل کرنے میں نئی نیکی سے زیادہ مددگار نہیں دیکھا۔ نئی نیکی کیا ہوتی ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، نئی نیکی ہے، ہر روز پڑھنا ہے، روٹین ہے، پڑھیں گے۔ نئی نیکی کیا ہے؟ مثلا ایک گناہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ میں نے کسی وقت میں کیا تھا، اب اس گناہ کا مقابلہ کرنے کے لیے میں پرانی نیکیوں پہ بھروسہ کروں یا کوئی ایک نیا اچھا کام کروں؟ نیا اچھا کام تو مجھے استغفار چاہیے ماہ مبارک رمضان میں، تو راستہ کہاں سے شروع ہوگا؟ ایک تو استغفر اللہ کہنے سے، توجہ سے۔ اچھا اس کی بھی شرائط ہے، آپ کو پتہ ہے استغفار کہنے سے پہلے جیسے نہج البلاغہ میں امام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی پہلے شرمندگی کا احساس ہو انسان کے اندر، گناہ ترک کرنے کا عزم ہو اس کے اندر، پھر گناہ کے ذریعے اس نے جو غلطیاں کی ہیں ان کا ازالہ ہو چکا ہو، پھر وہ کیا ہے کہ استغفار۔ مثال کے طور پر اگر گناہ کر کے کوئی پیسہ کما جائے، وہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں کہہ رہا ہوں استغفار، تو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر۔ یا نعوذ باللہ ایک گناہ کیا ہوا ہوں اور کل پتہ ہے کہ اس کو دوبارہ کروں گا اور کہہ رہا ہوں استغفار، نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، شرمندگی نہیں ہے اس میں۔ یا مثلا گناہ تو کیا ہے، اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن جب میں وہ گناہ یاد کرتا ہوں نا تو تھوڑا سا ہنسی آتی ہے، اوہ اس کا مطلب ہے کہ استغفار ہوا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ابھی شرمندگی آئی ہی نہیں ہے۔ اس سے بدتر یہ ہے کہ اس گناہ کا مزہ ابھی بھی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے ابھی گناہ چل رہا ہے، جسم والا ختم ہو چکا ہے، ذہن والا چل رہا ہے ابھی۔ مثلا میں نے کسی جگہ ایک آدمی کو دھوکہ دیا، ابھی تک میرے اندر وہ ٹیسٹ ہے کہ میں نے دھوکہ دے کر جو کامیابی کا احساس کیا وہ کیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی دھوکے بازی میری چل رہی ہے، میں زبان سے کہہ رہا ہوں استغفر اللہ، نہیں، حتیٰ اگر پیسہ واپس بھی کر دیا ہے نا اور اس دھوکہ دینے پر ابھی بھی کامیابی کا احساس ہے، اس کا مطلب ہے میں نے گناہ ترک نہیں کیا، نہیں ہوا۔ یہ صرف ایک صورت ہے کہ میں گناہ کو یاد کروں اور انتہائی شرمندگی میرے اندر آئے کہ میں نے غلط کیا تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ نہ مجھے گناہ مزہ دے، نہ گناہ کامیابی کا احساس دے، بلکہ گناہ مجھے شرمندگی دے۔ یہ استغفار کی شرط ہے، اس سے پہلے استغفار نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب صرف زبان ہل رہی ہے۔ تو ایک میں استغفار کر رہا ہوں اور اس کی شرط میں نے عرض کر دی۔ اس استغفار میں مزید مؤثر کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ ایک نیکی کرتا ہوں، ایک کوئی نئی نیکی کرتا ہوں، اور اس نئی نیکی کے ساتھ خدا سے عہد کرتا ہوں کہ خدا یہ میں نئی نیکی اس لیے انجام دے رہا ہوں تاکہ تو میرے ان گناہوں کو بخش دے جو مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا۔ تو ماہ مبارک رمضان میں ایک نورانیت ہے جس کا نزول ہے، مجھے اس نورانیت کو حاصل کرنا ہے،
اس نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے فکر سے شروع کیا اپنے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر، اپنی زندگی کے کام کاج کے اوپر کہ مجھے اس میں کیا آبجیکٹیو رکھنا تھا۔ اس کے بعد مجھے مغفرت چاہیے، فکاک رقبتی من النار، تو میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے خدایا، یہ ہر روز کا کہنا ہے میرا۔ مغفرت کے لیے مجھے پرانے گناہ پہ شرمندگی چاہیے، ندامت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے گناہ ابھی چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ مجھے کوئی ایک نئی نیکی کرنی ہے۔ یہ چند پوائنٹس ہو گئے۔